حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے پسند ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی مشکل حالات میں اس کی دعائیں قبول فرمائے تو اسے چاہیے کہ وہ اچھے حالات میں خوب دعائیں مانگا کرے۔ یہ وہ واحد دہلیز ہے جہاں قدم رکھتے ہی دل میں سکون سا سرایت کر جاتا ہے۔ اللہ سے تعلق ایک ایسا تعلق ہے جس میں صرف سکون ہے۔ نماز پڑھو، درود پاک پڑھو یا قرآن پڑھو تو اسی وقت دل میں ایک سکون کی لہر سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوگی۔ غمگین حالات میں جو بندہ اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے تو رب کائنات اپنے اس بندے کے دل پر سکنیت اتار دیتا ہے۔ آؤ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف۔ بے شک نماز نیند سے بہتر ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں۔ وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اور اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ پھر ان کے لیے راستے اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے۔ جو اللہ کی جتنی مانتا ہے اسے اتنا نور ملتا ہے۔ کسی کا نور پہاڑ جتنا ہوتا ہے، کسی کا درخت جتنا، کسی کا شعلے جتنا، اور کسی کا پاؤں کے انگوٹھے جتنا نور جو جلتا بجھتا جلتا رہتا ہے۔ یہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو کچھ دن دل لگا کر نیک عمل کرتے ہیں اور پھر کچھ دن سب چھوڑ چھاڑ کر ڈپریشن میں گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور انسان کیا کرے کہ اسے آسمان اور زمین جتنا نور مل جائے، وہ اللہ کو نہ کہنا چھوڑ دے، اسے اتنا نور ملے گا کہ اس کی ساری دنیا روشن ہو جائے گی۔ صبر و شکر۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرتا ہے۔ اللہ ہر انسان کے ساتھ اس کے یقین کے مطابق ہے۔ اللہ انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ یہ یقین کر لیں تو، اگر یقین ہی نہیں ہے تو پھر آپ بھری محفل میں بھی تنہا ہیں۔ میں نے دیکھا ہے اسے میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے اور میری دعا قبول کرتے ہوئے، میرے گناہوں کے باوجود مجھے رزق دیتے ہوئے اور مشکلوں میں میرا حوصلہ بڑھاتے ہوئے۔ میں نے دیکھا ہے اس کو میرے لیے وسیلے بناتے ہوئے جو میرے گمان میں بھی نہ تھے۔ جو اللہ کو چن لیتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے۔ وہ اتنا پاک ہے کہ جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ عشق والوں کو اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چنتا ہے تو محبت والوں کو اپنی رضا میں راضی رہنے کے لیے اور صبر کرنے والوں کو اپنی راہ میں آزمائش سے گزر کر پاک ہونے کے لیے چن لیتا ہے۔ اگر آپ کسی برائی کو سوچتے ہیں تو کرنے والے نہ بنیں، اور اگر گرتے ہیں تو بتانے والے نہ بنیں، اور پسند کرتے ہیں تو پھیلانے والے نہ بنیں، کیونکہ تقویٰ کم سے کم بھی ہو تو سرکشی سے بہتر ہے۔ اللہ کی یاد۔ اگر آپ اللہ کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو آپ کی زندگی سے برکت ختم ہونے لگتی ہے، پھر کہیں بھی سکون نہیں ملتا، آپ کے پسندیدہ کام بھی بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ اللہ کی یاد ہماری زندگی میں سانس کی حیثیت رکھتی ہے، اور سانس کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ دل مردہ ہونا اور دل زندہ ہونا ایک حقیقت ہے۔ بس جس دم دل مردہ محسوس کرو اس کو بس فرض کی پابندی کرواؤ۔ ہاں، جب اس میں زندگی اود کرائے تو اسے نوافل میں ترقی کرواؤ۔ جو میدان عرفات پر نہیں رک سکتا وہ اللہ کی قائم کردہ حدود پر رک جائے، اور جو مزدلفہ میں رات نہیں گزار سکتا وہ اللہ کے نزدیک آنے اور اس کا قرب پانے کے لیے اس کی اطاعت میں رات گزارے، اور جو منع میں قربانی نہیں کر سکتا اسے چاہیے کہ اپنی خواہشات کو
قربان کر دے تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنی مقصد حیات کو پا سکے، اور جو خانہ کعبہ تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ وہ دور ہے، تو پھر کعبہ کے رب کی طرف لپکے کہ بے شک وہ تو اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ گناہوں سے توبہ۔ جو اللہ کی خاطر گناہ کو چھوڑ دیتا ہے حالانکہ اس کا نفس اسے چاہ رہا ہوتا ہے، تو اللہ اس کے اوس کا دل ایمان اور کشادگی سے بھر دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت اور بدن کو صحت عطا فرماتا ہے۔ راہ ثواب تو اس کا اندازہ اللہ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، بھلا قید خانے بھی حسین ہوا کرتے ہیں؟ وہاں تو بس مشقتیں ہوا کرتی ہیں، خواہشات پر جبر ہوتا ہے، ہر قدم پر صبر کرنا ہوتا ہے۔ بس امید رکھو کہ ایک دن مشکلات کا یہ دور ختم ہوگا، دل و روح کے سارے زخم بھر جائیں گے۔ وہ دن جب ہماری روح آزادی سے آسمان میں اترے گی اور اپنے رب سے جا ملے گی، تب ساری تھکن راحت میں بدل جائے گی۔ رومی کہتے ہیں کہ جب تم زندگی میں تنہا ہو جاؤ تو جان لو کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، اور اسی لیے اس نے رب کو تم سے دور کر دیا۔